السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 18 ہے۔ زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جارج نے ولیم کے لیے دروازہ بند کیا تھا۔ کئی بار مسلسل کھٹکانے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ولیم دروازے کے باہری ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم بچپن میں نارنیا مووی کے سین ریکریٹ کرتے تھے تو بس ہم 4 ہی ہوتے تھے، تم ایک بڑے ذمہ دار بھائی کی طرح، میں کام بگاڑنے والے کی طرح، نینسی بہادر اور نسا اسپیشل۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں کبھی کسی باہر والے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ جانتا تھا دروازے کی دوسری جانب جارج سن رہا تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے، ہم نے کبھی باہری دوست نہیں بنائے۔ پھر سب بدل گیا جب ہم چاروں میں ایک باہر والا آ گیا۔ اس کا اشارہ احمد کی جانب تھا جس کی وجہ سے نینسی چلی گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، یوں لگتا ہے جیسے سب خواب ہے اور ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے جارج، کہیں ہمارے ہاتھ خالی نہ رہ جائیں۔ دروازے سے گردن ٹکائے وہ بڑے دنوں بعد یوں بات کر رہا تھا۔ کتھئی آنکھیں، کتھئی بال، دونوں اسی کی طرح الجھے الجھے سے تھے۔ راہداری میں جلتی مشعلیں اس کے خوف کی گواہ تھیں۔ یقین کرو، ہم میں کبھی کسی باہر والے کو نہیں لاؤں گا۔ تمہیں جینی پسند ہے، وہ تمہیں ہی ملے گی۔ تم جانتے ہو میں ولیم ہوں، اور ولیم جوزف اپنی چیزوں کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا، پر شاید دروازے کے پار بیٹھا جارج چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ جارج! اس نے پوری شدت سے پکارا۔ دروازے کے اس پار بیٹھے جارج نے دروازے سے گردن ٹکا دی۔ اس کا دل کیا تھا کہ اٹھ کر دروازہ کھولے اور ولیم کو گلے لگا لے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا ولیم اب اس کے لیے زندگی بھر کا غم بننے والا تھا، اس لیے وہ بیٹھا رہا، نم آنکھیں لیے۔ آج اسے مسٹر جوزف نے ہرٹ کیا تھا، آج وہ ان کی بے اعتنائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، یا پھر معاملہ دل کا تھا اس لیے تکلیف زیادہ تھی۔ میں ڈیڈ کو منا لوں گا، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو جانتا تھا اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دے رہا تھا جو سب ٹھیک کر کے رکھتا تھا۔ تم کہو گے تو میں دور چلا جاؤں گا، جینی اور تم سے، تم سب سے، تم جیسا کہو گے ویسا کروں گا، پر پلیز دروازہ کھول دو۔ پر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہمیشہ اسے منانے والا آج خود ناراض ہو گیا تھا۔ ولیم جانے کتنے گھنٹے بیٹھا رہا، پھر شکستہ قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مورے فیلڈ میں اتری یہ رات سوگوار تھی۔ لاہور، دن 2 بجے۔ مینجمنٹ کے کمرے میں اس وقت عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ لمبی میز کے پار 3 کرسیاں رکھی تھیں جن پر مینجمنٹ ٹیم بیٹھی تھی۔ میز کی دائیں جانب رکھے صوفے پر سر واصف اور میڈم رشنا بیٹھے تھے، جبکہ بائیں جانب والے پر صفدر اور فجر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ گردن دونوں کی اکڑی ہوئی تھی اور آنکھیں جتلاتی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کے سامنے ہی زین سبحانی، فروز سہیل، زرکا سہیل اور سہیل اصغر کھڑے تھے۔ سب حیران تھے، اور سب سے زیادہ حیران پریشان سہیل اصغر تھا، جو یہ جان کر صدمے میں چلا گیا تھا کہ اس کی بیٹیوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ ثبوت ڈھونڈنا جتنا مشکل تھا اتنا ہی آسان۔ صفدر اس روز زرکا کو جس ریستوران لے کر گیا تھا وہیں کے کیمرہ ریکارڈنگ سے ثبوت مل گیا تھا۔ زرکا نے اس کی گاڑی میں بیٹھے جانے کے وقت اس کے بیگ سے الماری کی چابی نکالی تھی، اور جب وہ ریستوران میں بیٹھے تھے تب وہ فریش ہونے کا بہانہ کر کے باہر آئی اور چابی باہر کھڑے زین اور فروا کو دے دی، جنہوں نے ایک دن پہلے ہی سہیل اصغر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروجیکٹ روم کا کیمرہ خراب کیا تھا۔ سہیل اصغر نہیں جانتا تھا وہ کس نیت سے وہاں آئے تھے، اور پھر اپنا کام کرنے کے بعد وہ واپس ریستوران پہنچے۔ زرکا کال سننے کے بہانے باہر نکلی اور چابی واپس لے لی۔ انہوں نے اپنی طرف سے اچھا پلان بنایا تھا، اور پلان کے مطابق سب ٹھیک ہو گیا، پر وہ غلطی کر گئے اور بھول گئے کہ ریستوران کے باہر بھی کیمرہ لگا تھا۔ پیسے والے آدمی کے لیے کیمرہ ریکارڈنگ چیک کرنا مشکل کام نہیں، اور یہاں صفدر نے اپنے باپ کا سہارا لیا تھا۔ ریکارڈنگ میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ زرکا نے فروا کو چابی پکڑائی تھی، اور ڈپارٹمنٹ کے مین گیٹ سے انہیں اسی آتے اور جاتے دیکھا جا سکتا تھا۔ زین سبحانی کے ساتھ ساتھ فروا سہیل کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ سہیل اصغر کو جانے دیا گیا کیونکہ فروا نے خود اقرار کیا تھا کہ اس کے باپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ فروا سہیل، میڈم رشنا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فروا کی گردن مزید جھک گئی، چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا، جبکہ آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ اتنی محنت سے اس نے اپنا نام بنایا تھا، اور ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے ڈبو دیا۔ سوری،
اسے اپنے باپ کے سر جھک جانے پر رونا آ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یوں رسوا ہونا پڑے گا۔ زرکا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اسے صفدر کی بولتی آنکھوں سے الجھن ہو رہی تھی، جبکہ زین سبحانی خفت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا اس کا کھیل یوں الٹ جائے گا۔ وہ جبڑے بھینچے کھڑا رہا۔ آپ خود بتائیں، آپ سب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مینجمنٹ نے براہ راست پوچھا۔ فروا کا سر مزید جھک گیا۔ مینجمنٹ سخت تھی۔ اسٹوڈنٹ سے اس قسم کی سیاست اور اتنی بڑی غلطی کی شاید ہی انہوں نے توقع کی ہو۔ آپ لوگ بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان سب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کا رخ اب فجر اور صفدر کی جانب تھا۔ فجر نے گردن موڑ کر تینوں کو دیکھا۔ فروا کا سر اٹھا اور پل بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اس نے فروا کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ چھن جانے کا خوف، محنت سے بنائی گئی پہچان ختم ہو جانے کا خوف، اگر انہیں نکال دیا تو کریئر ختم ہو جانے کا خوف، اس کے باپ کو بے عزت کر کے نکال دیے جانے کا خوف۔ بہت سارے خوف ایک محنتی اور ذہین لڑکی کی آنکھوں میں ایک ساتھ نظر آئے۔ فجر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے بدلہ لینے سے اس وقت کون روک سکتا تھا؟ اس کے اندر کی سیاہی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی سامنے کھڑے ان 3 سٹوڈنٹس کو رسوا کر کے نکلوا دیا جائے۔ فجر، اگر کبھی تمہیں کچھ چننے کا موقع ملے تو حکمت چننا، دانائی چننا، بڑا پن چننا۔ سفید فراک والی لڑکی کی آوازیں سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ بولو اب۔ صفدر نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی۔ فجر نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اندر یکدم ہی بے چینی بڑھ گئی۔ فجر ٹوٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اور انہیں معاف کرنا مطلب خود کو جھکانا تھا۔ جب اچھائی برائی کی جنگ انسان کے اندر چھڑ جائے تو پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور فجر اس وقت عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک دن پہلے والی فجر کبھی معاف نہ کرتی، پر پچھلی رات جو اس نے سیکھا تھا تو کیا وہ اسے جانے دیتی؟ کیا وہ ان کتابوں اور ان کی باتوں کو رائے گاں جانے دیتی جو اچھائی کا سبق دیتی تھیں اور جنہیں وہ پوری توجہ سے پڑھتی تھی؟ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ زین سبحانی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی، بلکہ اسے اپنے پکڑے جانے پر غصہ آ رہا تھا۔ فجر! میڈم رشنا کی آواز گونجی اور فجر نے چشمہ آنکھوں سے اتار کر بالوں پر جماتے آنکھیں مسلیں۔ سر چکرا گیا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ حکمت کسی کو اپنے سامنے جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ تم اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنی نظروں میں نہ گر جاؤ۔ اپنے قد اونچا رکھنے کے لیے کبھی کبھی لچک پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ لچک جس میں کوئی بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے برے سایوں کو ہرانا، اپنے ڈیمن سے جیتنا۔ اچھائی برائی سب میں ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی سب کا ٹور خراب کر کے بدلہ لے چکی تھی۔ اگر مزید برا چاہتی تو اس لکیر سے نیچے گر جاتی جو دانائی اور برائی کے درمیان قائم ہے۔ بڑائی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دوسروں کو جھکا دو۔ کامیابی کی زینوں تک پہنچنا آسان کام ہے اور ان پر چڑھنا سب سے مشکل۔ بازو سینے پر باندھتی بالآخر وہ بول پڑی، اگر یہ سب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں تو ہم ان کی معذرت قبول کر لیں گے۔ صفدر نے باقاعدہ گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ میڈم رشنا کے ساتھ ساتھ زین، فروا اور زرکا بھی حیران ہوئے۔ مینجمنٹ نے سکا سانس لیا۔ کیا تم سب اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ تینوں سے پوچھا گیا۔ ام سوری فجر۔ فروا دل و جان سے شرمندہ تھی۔ زرکا نے بھی معذرت کی۔ ایک سوری سے عزت بچ رہی تھی، یہ برا نہیں تھا۔ ام سوری، زین سبحانی جبڑے بھینچے بولا، کیونکہ فروا اسے کونی سے ٹہوکے دے رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ زین کی انا ایک بار پھر مجروح ہو گئی تھی۔ اسے نکال دیا جاتا تو ٹھیک تھا، پر فجر نے معاف کر دیا تھا، یہ چانٹا زوردار تھا۔ فروا اور زرکا کو بھیج دیا گیا تھا، جبکہ زین سبحانی کو سوسائٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا۔ یہ مینجمنٹ کا فیصلہ تھا۔ 4 دن بعد پروجیکٹ ایونٹ تھا اور فجر کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا۔ میڈم رشنا اس حوالے سے پرسکون تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مینجمنٹ کے آفس سے باہر نکل آئے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ صفدر نے اس کی پیشانی چھونا چاہی۔ پرے مرو، فجر نے تھپڑ مارتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ فجر معراج نے معاف کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فجر معراج جھک گئی، کیسے؟ کوئی مجھے سمجھاؤ، میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ وہ اس کے آگے الٹے قدموں سر پکڑے چل رہا تھا، بلکہ ڈرامے کر رہا تھا۔ جھکی نہیں ہوں میں۔ ہلکے لیمن رنگ کی لان کی لمبی فراک پہنے، بیگ کندھے پر ٹکائے، دراز قد فجر راہداری میں قدم دھرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے اور دھلا ہوا چہرہ پہلے سے پرسکون تھا۔ خود میں لچک پیدا کی ہے،
اس کی بات صفدر کے سر سے گزر گئی۔ چلو پھر اسی خوشی میں گاؤن کی تصویر تو دکھاؤ۔ وہ چوڑا ہوا۔ ایونٹ پر ہی دیکھنا، اس نے تصویر بنائی بھی نہیں تھی۔ ویسے ماڈل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صفدر نے رک کر پوچھا۔ اگر تم کہو تو میں ڈیڈ سے بات کر کے رئیس سے ایک عدد ماڈل۔ نہیں، فجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے پہل اس نے بھی ماڈل کا سوچا تھا۔ فجر کا پہلا کام فجر کے نام۔ وہ مسکرائی۔ دل آج ہلکا ہلکا سا تھا، اپنا آپ کسی پرندے کی طرح لگ رہا تھا جس نے اڑنا سیکھ لیا ہو اور اب وہ آسمان کی وسعتوں کو تسخیر کرنے کے لیے تیار ہو۔ سوچا اپنا پہلا نائٹ میئر خود ہی اوڑھ لوں۔ یعنی بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ تباہی لانی ہے تو بتاؤ، یہ بجلیاں گرانے والے سستے کام مجھے نہیں آتے۔ وہ اب کیفے کی اور بڑھ رہے تھے۔ اسی بہانے ایک عدد ٹھنڈا شربت تو بنتا ہے۔ وہ بتیسی دکھاتے پھیل گیا۔ زہر پی لو، فجر نے تب کر کہا۔ یعنی تم چاہتی ہو تمہارا بھائی بھری جوانی میں مر جائے؟ وہ منہ بسور کر بولا۔ بھائی وائی نہیں بناتی میں۔ چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ میں تو بن جاتا ہوں، وہ اترایا۔ فجر نے رخ موڑ کر کے نکھیوں سے اسے دیکھا۔ بہن بن جاؤ، ویسے بھی کام تمہارے نرگسی آدمیوں والے ہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ دیکھو پرسنل ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ صفدر کے تاثرات فوراً بدلے۔ میں تو ہو جاتی ہوں، اس نے صفدر کے ہی انداز میں جواب دیا۔ آئندہ خیال رکھنا، وہ منہ بسورے بولا۔ جی بہن، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ اسے سلگا کر کیفے کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ صفدر جل بھن کر اس کے پیچھے ہی داخل ہو گیا۔ وہ نہیں سدھر سکتی تھی۔ جوزف پیلس میں اترنے والی اگلی صبح کافی خاموش تھی۔ ولیم کی دیر سے آنکھ کھلی، وہ اٹھتے ہی کمرے سے بھاگا۔ رخ جارج کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے تک پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، البتہ جارج غائب تھا۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسٹوڈیو جا چکا تھا۔ ولیم کے کندھے جھک گئے، دل پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر اسے فون ملایا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ 3-4 بار نمبر ملانے پر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے فون بے دلی سے بیڈ پہ پھینک دیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو تیز ہوا چلتی محسوس ہوئی۔ بادل آ جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد فریش ہو کر وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مسٹر جوزف کے پیلس میں ہوتے وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے اور آج یقیناً اس کے بغیر ہی کر لیا گیا ہوگا۔ دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے۔ شاور لینے پر اسے آنکھوں میں جلن ہوتی محسوس ہوئی تھی اور پھٹا ہونٹ بھی تکلیف دے رہا تھا۔ جیسی وہ آخری سیڑھی تک پہنچا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نینی اور نساء نظر نہیں آئیں۔ آج اس کا ارادہ عیسیٰ ماموں سے ملنے کا تھا، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس سے مل کر دل کو سکون کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی بجتی گھنٹی نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتا تھا، پر گھنٹی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سیاہ پینٹ پر سفید سلک شرٹ اور ڈینم کی سیاہ جیکٹ پہنے وہ بنا بیزار سا ٹیلی فون کی جانب بڑھا۔ کتھئی بال گیلے ہونے کے باعث پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ فون کے قریب پہنچ کر اس نے کریڈل اٹھایا۔ ہیلو، لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ 1-2 ملازم صفائی کرتے نظر آئے، پر صوفی کے علاوہ کوئی اور فون نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آج صوفی بھی جانے کہاں غائب تھی۔ ہیلو برادر ان لا، تپانے والی آواز گونجی۔ ولیم کو چند سیکنڈ بھی نہیں لگے سمجھنے میں کہ دوسری جانب کون تھا۔ آواز سنتے ہی اس کے تاثرات تن گئے، کن پٹیاں پھول گئیں۔ کون ہے؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ پہچان تو لیا ہوگا، اپنی بہن سے کہو میرا فون تو اٹھائے۔ سو میرا نام سنتے ہی گھبرا کر کاٹ دیا تھا اور اب تک فون نہیں اٹھایا۔ ولیم کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ ہمت کیسی ہوئی اس کی نساء کا نام لینے کی؟ بکواس بند کرو جیکب، وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ اوہ، سالے صاحب برا مان گئے، پر برا ماننے والی بات تو نہیں ہے۔ نساء میری ہونے والی فیونسی ہے۔ نساء کا نام مت لو جیکب، ولیم پھر سے پھنکارا۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، کن پٹی کی رگیں مزید پھول گئیں۔ جیکب سامنے ہوتا تو گلا دبا دیتا، نساء کا روتا چہرہ سامنے آیا تو جسم سے شرارے بھرنے لگے۔ میرے خیال سے تمہیں جینی پر توجہ دینی چاہیے، نساء کو میں سنبھال لوں گا، خباثت سے کہتا وہ اسے جان بوجھ کر سلگا رہا تھا۔ نینسی والے حادثے کو وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ اسے ولیم سے نفرت تھی اور یہ اچھا موقع مل گیا تھا اسے ولیم کو ذلیل کرنے کا۔ اگر تم نے ایک بار اور میری بہن کا نام لیا تو پھر کسی کا نام لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ خالی دھمکی نہیں دے رہا تھا، پر دوسری جانب جیکب کا کہکا بلند ہوا۔ کیا کر لوگے ہاں؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ سنے آج کل توپ بنے پھرتے ہو، اوقات میں رہو ورنہ پچھتاؤ گے، سمجھ آئی؟ باپ کے پیسے پر تو جیکب کو بھی گھمنڈ تھا اور پھر چمکتا ستارہ ہونے پر وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ سامنے آؤ پھر بتاتا ہوں۔ ولیم پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟
اچھا ایڈریس دے رہا ہوں، آ جاؤ، پھر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ جیکب نے پھیلتے ہوئے اسے اپنے پرائیویٹ اپارٹمنٹ کا پتہ بتایا۔ یہ غلطی کر دی تھی اس نے۔ فون ٹوں ٹوں بجنے لگا تو ولیم نے غصے سے کریڈل پٹخا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے وہ لال بھبو کا چہرہ لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر نظر سٹور روم پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے سٹور روم کی جانب بڑھا۔ جیکب نے خود بلایا تھا، اگر وہ نہ جاتا تو پھر توف ہے اس کے جوزف ہونے پر۔ چند منٹوں بعد وہ سٹور روم سے باہر نکلا۔ ایک ہاتھ میں بوٹل سلنڈر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں 4 فٹ لمبا اور 4 انچ چوڑا لکڑی کا ڈنڈا، اور اگلے ہی پل وہ جبڑے بھینچے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ نینی اپنے کمرے سے نکلی تو انہوں نے ولیم کو ڈنڈا کندھے پر جمائے اور دوسرے ہاتھ میں بوٹل سلنڈر تھامے تیز تیز جاتے دیکھا۔ ان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ولیم، نینی نے عقب سے پکارا، ولیم کہاں جا رہے ہو؟ ولیم کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ جب تک وہ تیز تیز چلتی قد آور دروازے تک پہنچی تب تک ولیم گھر کی گاڑی سٹارٹ کی ان کی آنکھوں کے سامنے زن سے گزر گیا۔ یا خدا خیر، نینی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ نسا ان کی آواز پر کمرے سے نکل آئی تھی۔ نینی کیا ہوا؟ وہ پریشان کھڑی نینی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ولیم پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ نینی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ پریشان مت ہوئیں میرے ساتھ، وہ انہیں کندھوں سے تھام کر واپس لے گئی، جبکہ ولیم آدھے گھنٹے کی ریش ڈرائیونگ کے بعد مطلوبہ عمارت تک پہنچ گیا تھا۔ اسے داخلی دروازے پر ہی روک لیا گیا اور پھر جیکب سے کنفرم کرنے کے بعد اسے جانے دیا گیا۔ البتہ اس کے کندھے پر رکھا ڈنڈا اور ہاتھ میں بوتل سلنڈر اسے مشکوک بنا رہے تھے، پر جیکب نے خود شناخت کر دی تھی تو اسے جانے دیا گیا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر تک آیا اور پھر مطلوبہ اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے زوردار لات مار کر دروازہ کھولا۔ دروازہ لاکڈ نہیں تھا۔ شور کی آواز پر لاؤنج میں اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق اڑاتا جیکب اچھل پڑا۔ ولیم نے وال گھما کر سلنڈر آن کیا اور اگلے ہی پل ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ جلتا سلنڈر اس کے ہاتھ میں دے کر جیکب کی سٹی گم ہوئی۔ ولیم نے بنا کچھ کہے سنے جیکب کا نشانہ لے کر ڈنڈا گھما کر اسے دے مارا۔ اگر وہ نیچے نہ جھکتا تو اس کا سر اڑ جاتا، پر اب ڈنڈا پیچھے دیوار میں لگی شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر چکا تھا۔ شیشے کے ساتھ کافی چیزیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ جیکب اور اس کے دوستوں میں ہڑبڑاہٹ سی مچ گئی۔ ولیم پاگل ہو گئے ہو؟ اپنا بچاؤ کرتا جیکب چلایا۔ اس کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ ولیم جلتا سلنڈر ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے لپکا۔ یہ دیکھ کر باقی لڑکے بھاگ جانا چاہتے تھے پر ولیم نے بھاگنے نہیں دیا۔ انہی لڑکوں کے سامنے اس نے نسا کا مذاق اڑایا ہوگا۔ میں نے کہا تھا میری بہن کا نام مت لینا۔ اس پر واقعی بھوت سوار تھا، جبکہ جیکب کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اگر اس نے کسی چیز میں آگ لگا دی تو، اگر آگ لگ گئی تو، اگر اسے ہی آگ لگا دی تو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہوش میں آؤ۔ وہ صوفے کے پیچھے کھڑا اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور تمہارا دماغ ٹھکانے لانے میں مجھے ذرا دیر نہیں لگے گی۔ وہ رک گیا، سلنڈر والا ہاتھ آگے کر کے رکھا تاکہ وہ ڈرا رہے۔ یہ میری آخری وارننگ ہے جیکب، میری بہن سے دور رہو ورنہ ایسی شکل بگاڑوں گا کہ دکھانے لائق نہیں رہو گے۔ اس نے جیکب کی پیچھے والی کھڑکی کا نشانہ لے کر سلنڈر گھما کر دے مارا، جو کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر نکل گیا۔ ٹھا کی آواز گونجی، یقیناً سلنڈر نیچے گر چکا تھا۔ جیکب گھبراہٹ میں سر پر دونوں ہاتھ رکھتے نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ سیکیورٹی اوپر تک آتی وہ اس پر تائرانہ نظر ڈالتا اپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ جیکٹ سے ماسک نکالتے منہ پر لگایا، جیکٹ اتار کر بازو پر پھیلائی، لفٹ میں داخل ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا اور چند سیکنڈ میں وہ نیچے تھا۔ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ سیڑھیوں پر بھاری بوٹوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ یقیناً سیکیورٹی والے اوپر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ جب تک سیکیورٹی اوپر پہنچی وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکا تھا۔ چہرے پر لگے ماسک نے اسے بچا لیا۔ ایڈن برا کی سڑکوں پر گاڑی بھگاتے اس کے جبڑے ابھی تک بھنچے ہوئے تھے، پھمیں سکڑی ہوئی تھیں۔ دل تو کر رہا تھا جیکب کا حشر نشر کر دے، پر اس جیسے ایکٹر کے لیے ٹریلر ہی کافی تھا۔ پکچر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ خود تو نکل آیا تھا، پیچھے جیکب کی حالت ہوا نکلے غبارے جیسی تھی۔ بلڈ پریشر اوپر چڑھ گیا تھا اور دل کی دھڑکن نیچے گر گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ ڈیفالٹ پیس کے رنگوں سے ناواقف تھا، ورنہ اسے یوں سرعام دعوت دینے سے پہلے ضرور سوچتا۔ جیکب تم ٹھیک ہو؟ اس کے ایک دوست نے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پانی کا گلاس پکڑایا جسے وہ گھٹا گھٹ پی گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کپکپاتے ہاتھ فون پر پھسل رہے تھے۔ وہ مسٹر البرٹ کا نمبر ملا رہا تھا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ڈیڈ۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ اب وہ انہیں ولیم کے کارنامہ سنا رہا تھا۔
پر ذرا سا غور کرتا تو اسے یاد آ جاتا کہ ولیم جوزف کو گپ شپ کی دعوت اس نے ہی دی تھی، پر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ گپ شپ ڈنڈے اور سلنڈر سے ہوگی، منہ سے نہیں۔ ہاں بیچارہ جیکب۔ اگلے آدھے گھنٹے تک ولیم کی گاڑی سڑکوں پر بے وجہ گھوم رہی تھی، نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی راستہ سمجھ آ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ کتنی ہی دیر یوں ہی گھومتا رہا۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا، جانتا تھا مسٹر جوزف تک اس کے کارنامے کی خبر پہنچ چکی ہوگی، اس لیے فی الوقت جوزف پیلس جانا اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے جیسا تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھا فون اٹھایا، گاڑی سڑک سے نیچے اتار کر ایک جانب روک دی۔ سرمئی ایڈن برا کے اوپر بچھا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ اب وہ جینی رابرٹ کا نمبر ان بلاک کر رہا تھا اور اگلے ہی پل اس نے جینی کو کال ملا دی۔ پہلی بیل پر فون نہیں اٹھایا گیا، البتہ دوسری بیل پر فوراً اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، وہ بھویں سکیڑے بولا، لیکن دوسری جانب سے کوئی آواز نہ ابھری، خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، اس بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے؟ جینی کی خوبصورت آواز گونجی۔ ڈراؤنے خوابوں سے بچ کر رہی محترمہ، ورنہ آنکھوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اس نے طنز کا تیر چلانا ضروری سمجھا۔ کہیے مسٹر ولیم جوزف، کیسے یاد کیا؟ اس کے طنز کو ہوا میں اڑاتے وہ اسی لہجے میں بولی۔ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائی کو ہرٹ مت کرنا جینیفر رابرٹ، وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بولا۔ آج سے پہلے جینیفر نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا۔ ادائے بے نیازی ولیم کا خون جلا گئی۔ پروڈکشن ہاؤس کی سیٹ پر آج شوٹنگ چل رہی تھی۔ جینی کے چند سین تھے جنہیں شوٹ کیا جا رہا تھا۔ کیمرہ، لائٹ اور ایکشن کی موجودگی میں وہ اپنا سین چھوڑے اس کا فون سن رہی تھی، جو فون پر محبت کی باتیں تو ہرگز نہیں سنا رہا تھا۔ مصروف سر جارج اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ آج وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس نے جینی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، البتہ جینی اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ جارج کے لیے اسے کیمرے میں دیکھنا بھی کافی مشکل تھا، پر وہ اپنے دل کو اپنے کام کے درمیان نہیں لا سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا جینی۔ میں بھی نہیں۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوئی۔ جس نے میرے بھائی کا دل توڑا، میں اس کی گردن توڑنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ وہ لہجے کا زہر انڈیلنے لگا۔ جینی پھیکا سا ہنسی۔ تمہارے بھائی کے جذبات کی ذمہ داری نہیں اٹھا رکھی میں نے۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوئی، چہرے پر اہانت ابھر آئی۔ کیا سمجھتا تھا وہ اسے؟ تو پھر اپنے جذبات اپنے تک محدود رکھو۔ ولیم جوزف کوئی ایوارڈ نہیں ہے جو تمہیں اچھی اداکاری کی بدولت مل جائے گا۔ اس کا جواب سنے بنا ہی اس نے فون کاٹ کر ساتھ والی سیٹ پر پھینکا۔ ڈیم اٹ! ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر ہاتھ غصے سے مارا۔ دماغ درد کرنے لگا تھا، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا سب ٹھیک کیسے کرے۔ تھک ہار کر اس نے اسٹرلنگ کی جانب گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ شاید عیسیٰ ماموں ہی کچھ مدد کر پائیں۔ کچھ کہانیاں ازل سے ہی سوگوار ہوتی ہیں، نہ کوئی شروعات، نہ کوئی اختتام، اور نہ ہی کوئی سکون کا پل۔ ایک ایسا لمحہ جو ہماری اپنی کہانی میں صرف ہمارا ہو، پر کچھ خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ فلک عالمگیر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 دن میں اس نے کئی بار رئیس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی اور ہر بار نظریں ہٹا لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے پورے حق سے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہر وقت ہنستا مسکراتا نظر آنے والا شخص، جسے اس نے پچھلے 13 سالوں میں صرف موبائل فون کی اسکرین پر دیکھا تھا، اسے سامنے سے دیکھنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ آج اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی سوشل میڈیا کی ریلز میں دکھائی جانے والی رنگینیوں سے کئی گنا مختلف ہوتی ہے۔ کیمرہ ہٹتے ہی روشنی غائب ہو جاتی ہے، رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور چہرے پر چڑھا مسکراہٹ کا ماسک اتار کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پورا عالمگیر خاندان رئیس مینشن میں موجود تھا، پر پچھلے 2 دنوں میں اسے رئیس بمشکل ہی نظر آیا تھا۔ اسے تو شاید احساس بھی نہیں تھا کہ فلک بھی وہاں موجود تھے۔ البتہ فلک کے لیے یہ لمحے چاہے غم کے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے۔ یوں بھی بلقیس بیگم سے اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ ہاں، اسے رئیس اور زری کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا، پر اس پل یہاں رئیس مینشن میں موجود ہونا اس کے لیے قابل فخر تھا۔ کئی کنالوں پر پھیلی یہ سفید حویلی اس کے اندر مزید سفیدی اتار رہی تھی۔ وہ مطمئن تھی جب تک یہاں تھی، ان لمحوں کو جینا چاہتی تھی۔ البتہ لڑکیوں والا میں کیوں پہلے بلاؤں موڈ آن تھا۔ رئیس نے اس سے اب تک بات نہیں کی تھی تو وہ کیوں کرتی؟ میں رائٹر ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ گرم دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھتے وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ بڑی بڑی مڑی ہوئی پلکیں خفگی سے اٹھ جھک رہی تھیں۔ گلابی لمبی فراک پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، دوپٹہ سر پر جمائے، اب اس کا رخ احمد اورنگزیب صاحب کے کمرے کی جانب تھا۔
وہ 2 دنوں میں ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں نرس موجود تھی، لیکن آج کل وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دوا دے رہی تھی۔ ٹرے اٹھائے ذہن کے تانوں بانوں میں الجھی وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ راہداری میں چلتے ان کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک رک گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سفید دیواروں میں نصب سفید شیشوں والی راہداری میں سامنے سے رئیس چلتا آ رہا تھا۔ وہ شاید انہی کے کمرے سے لوٹا تھا۔ کریم رنگ کے ٹراؤزر اور کافی رنگ کی ڈھیلی سی شرٹ پہنے وہ اسمارٹ چہرہ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ فلک تو جیسے ساکت ہو گئی، نہ قدم آگے بڑھا سکی اور نہ واپس جانے کی ہمت تھی۔ اگر پلٹتی تو وہ اسے دیکھ لیتا اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا بہت مشکل تھا۔ خوبصورت چہرہ سرخ پڑ گیا، ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ وہ جس کے نام کے اتنے خواب دیکھے تھے، اسے یوں روبرو پا کر دل کیسے نہ دھڑکتا۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب ہو رہا تھا۔ سیلنگ سے لٹکتے برقی کمکمے اس کی دمک کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں بے حال ہو رہے تھے، پر مجال ہے جو رئیس اورنگزیب سے جیت پائیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ چمکتے ماربل پر اپنے بڑھتے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ نرم سی چپل پہنے رف سے ہولیے میں بھی وہ اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا جتنا کسی شوٹ کے دوران لگتا تھا۔ وہ قریب پہنچا تو فلک بھی سر جھکا کر قریب سے گزری۔ تم فلک ہو نا؟ عقب سے ابھرنے والی آواز پر فلک کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ وہ رک گئی۔ اس کے عقب میں رئیس رخ موڑے کھڑا تھا۔ فلک کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ فیمنن انرجی پر لمبے لمبے گیان لکھنے والی، فون پر اسے کھری کھری سنانے والی فلک عالمگیر میں رئیس کی جانب رخ پھیرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کم آن فلک، خود کو دلاسا دیتے اس نے قدم بڑھا کر دیوار کے ساتھ رکھی۔ اونچی ٹانگوں والے میز پر ہاتھ میں پکڑی ٹرے رکھ دی۔ میز کے اوپر خوبصورت گلدان رکھا تھا جس میں سفید گلاب کے پھول مہک رہے تھے۔ اس گلدان میں روز تازہ پھول سجائے جاتے تھے جن کی خوشبو سے پوری راہداری مہکتی رہتی تھی۔ ٹرے رکھنے کے بعد اس نے پلٹ کر رئیس کی جانب دیکھا۔ جی ہاں، میں ہی ہوں، فلک عالمگیر۔ گردن کھڑی کرنے کی کوشش کی، پھر بھی رئیس کو دیکھنے کے لیے اسے گردن مزید اونچی کرنی پڑتی۔ وہ اچھمبے سے اسے دیکھے گیا۔ فون پر اتنی باتیں کیسے سنا لیتی ہو؟ تم تو بچی ہو۔ پتہ نہیں اس نے تبصرہ کیا تھا یا بےعزتی، فلک کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ بچی نہیں ہوں میں، 23 سال کی ہوں۔ رئیس کے چہرے پر نظریں جمانے کی کوشش کی جو باقی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کن پٹی کے قریب چمکتے وہ چند سرمئی بال نہ ہوتے تو یقیناً لوگ اس کی عمر سے دھوکہ کھا جاتے۔ اور میں 39 کا ہوں۔ تمسخر اڑاتا لہجہ لیے وہ یوں ہی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھا۔ فلک کو اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ لمبی لمبی تقریریں جو یاد کر رکھی تھیں کہ اس سے ملے گی تو سنائے گی، وہ سب اڑن چھو ہو گیا۔ زبان تالو سے جا لگی۔ کمبخت محبوب کا سامنا دنیا کا سب سے مشکل کام کیوں ہے؟ ویسے اتنی بے وقوف لگتی تو نہیں ہو تم۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا دلچسپی سے اس کی اڑی رنگت دیکھ رہا تھا۔ ہاف سلیپ شرٹ سے جھانکتے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ اس کی گندمی رنگت پر یہ کافی رنگ اچھا لگ رہا تھا۔ جو دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں ضروری نہیں وہ خود عقل کل ہوں۔ ہمت جٹا کر کہہ ہی دیا۔ فلک نے پلکیں اٹھائیں اور وہ مسکرا دیا۔ 2 دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہاری آنکھیں، وہ سحر انگیز لہجے میں بولا تو فلک کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تمہاری یہ آنکھیں سالم بندہ نکل جائیں، پھر بھی تمہیں اپنی عمر کا کوئی لڑکا نہیں ملا جو 13 سالوں سے میرے انتظار میں بیٹھی ہو۔ لہجے میں چھپا طنز چھپا نہیں رہ پایا۔ فلک کو اپنے دل پر گھونسا پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ میں رشتوں کو عزت دینے والے خاندان سے ہوں، ان کا تماشا بنانے والوں سے نہیں۔ دل دکھا تو زبان نے کڑوا ہونا ضروری سمجھا۔ رئیس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ اچھی بھلی لڑکی کو اس سے باندھ کر اس کی زندگی خراب کر دی تھی، جبکہ فلک نے پلکیں جھپکتے آنکھوں میں ابھر آنے والی نمی کو پینے کی کوشش کی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ رئیس سے یوں ملے گی۔ وہ تو اپنی پہچان بنا کر ہی اس کے سامنے آنا چاہتی تھی۔ ڈونٹ ویسٹ یور لائف فلک۔ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا اور فلک کی آنکھیں اگلے ہی پل آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ حیرانی سے اسے تکے گئی۔ جانتی تھی بڑوں نے رئیس سے اس کا رشتہ ایک سمجھوتے کی بنیاد پر کیا تھا۔ اپنی پہچان بناؤ۔ وہ گال تھپ تھپا کر واپس پلٹ گیا۔ فلک کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا۔ ایسے کیسے وہ جان چھڑا کر جا سکتا تھا، اور اسے جان چھڑانا آج ہی کیوں یاد آیا؟ اسی دن انکار کیوں نہ کیا جب یہ رشتہ طے ہوا تھا؟ وہ تو 10 سال کی تھی، پر رئیس تو بالغ تھا۔ آخر کیوں؟ دل کرلا اٹھا۔
وہ اتنا مطلبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا کام نکال کر وہ آج اسے مکر نہیں سکتا۔ وہ قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا اور فلک کا دل ڈوب گیا، پر اگلے ہی لمحے اس کی لرزتی آواز ابھری۔ آپ کو لگتا ہے اپنی پہچان بنانے کی خاطر کسی دوسرے کی پہچان چھین لینا اخلاقیات میں آتا ہے؟ بازو سینے پر جما لیے، یوں تو پھر یوں ہی صحیح، آج حساب برابر ہونا چاہیے۔ رئیس رک گیا، بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے رخ پھیر کر کندھے اچکائے تاکہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے۔ 13 سال پہلے انکار کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دل جل رہا تھا، وہ جل رہی تھی۔ اس کی جانب قدم بڑھائے اور پھر سامنے آن کھڑی ہوئی۔ رئیس نے بڑی بڑی آنکھوں والی اس لڑکی کو دیکھا جو گلابی فراک میں گلابی پھول لگ رہی تھی۔ کوئی بھی شخص عام و خاص اس جیسی لڑکی کو کبھی نہ ٹھکراتا، وہ تو محبت کے لیے بنی تھی۔ پر رئیس، وہ تو عنکبوت تھا، اور عنکبوت کی کوئی لو سٹوری نہیں ہوتی، بالکل ویسی جیسے اس کے فیورٹ اسپائڈر مین کی نہیں تھی۔ 13 سال پہلے جامشورو کیوں آئے تھے آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے زخمی دل کا حال بیان کر رہی تھیں۔ رئیس کی نظر اس کی ناک کی لونگ پر جم سی گئی۔ ریشمی دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا، شہد رنگ گھنگریالے بالوں میں اس کا خوبصورت چہرہ مزید واضح ہو گیا۔ 13 سال پہلے کیوں نہ انکار کیا آپ نے؟ صرف اس لیے کہ انکار کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ ملتا؟ لہجے میں تمسخر تھا اور آنکھوں میں نمی، وہ سراپا سوال تھی۔ اگر آپ اتنے ہی غیرت مند تھے تو تب انکار کرتے، لیکن نہیں، اپنی ڈوبتی دنیا کو بچانے کے لیے آپ نے مجھے استعمال کیا۔ یہ کس نے دیا تھا آپ کو؟ ہونٹ بھینچ کر آنسو ضبط کرنا چاہے، رئیس کو لگا آنسو کسی بھی لمحے پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلیں گے، اور وہی ہوا۔ ایک موٹا آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتا چلا گیا۔ رئیس کی نظریں اسی آنسو پر پھسلتی گئیں۔ اگلے ہی پل رئیس نے ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہاتھ اٹھایا اور شہادت کی انگلی سے اس کے رخسار پر بہتا وہ آنسو چن لیا۔ فلک تو جیسے جم گئی، کوئی بیک وقت اتنا مہربان اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں ذرا نہیں پسند۔ انگلی کی پور پر چمکتا اس کا وہ آنسو رئیس نے جھٹکے سے ہوا میں اچھال دیا۔ فلک دھک دھک کرتا دل لیے اسے دیکھے گئی، ہاتھ دوبارہ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیا۔ جاؤ اور سو جاؤ، جلد تم اس رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ اس کا دل کچلتا پلٹ گیا۔ فلک کے لیے اس کی یہ بات کسی خنجر کے وار سے کم نہیں تھی۔ وہ منہ بھینچے کھڑی رہی، آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ آزاد کر دے گا؟ کیسے؟ کیوں؟ کس نے حق دیا اسے؟ انچاہے رشتے میں باندھنے کا حق گھر والوں کو کس نے دیا تھا؟ اور اس رشتے کو ختم کرنے کا حق اسے کس نے دیا تھا؟ رئیس اورنگزیب صاحب، اس بار اس کی آواز اونچی تھی، آنکھوں میں غصے کی آمیزش تھی۔ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، بزدل اور بے رحم، جسے صرف اپنی ذات سے مطلب ہے۔ وہ رک گیا پر پلٹا نہیں، نظر پیروں کے انگوٹھے پر جمائے کھڑا رہا۔ جھوٹ کہتے ہیں سب کے رئیس اورنگزیب روایات سے جڑا انسان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ مجھے ڈس آن نہ کرتے، پر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے نزدیک اگر کچھ اہم ہے تو وہ آپ کی دنیا ہے، صرف آپ کی ذات ہے۔ فلک تو شدت ضبط سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ فلک نے صحیح پہچانا تھا، اس سے واقعی کسی روایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اسے فرق پڑتا تھا تو اپنے نام سے، اپنی پہچان سے۔ تو پھر اپنی پہچان بناؤ محترمہ۔ روتے بلکتے توجہ کے طالب لوگوں سے نفرت ہے مجھے۔ بنا مڑے زہر خند لہجے میں کہتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دور ہوتا گیا اور پھر راہداری کے آخر میں مڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ عالمگیر حویلی ہوتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، لیکن یہاں رئیس مینشن میں رونا اسے اپنی توہین لگا۔ میز پر رکھا دودھ کا گلاس ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ آستین سے آنسو پہنچتی ٹرے کی جانب مڑی اور اسے اٹھا کر واپس پلٹ گئی۔ دودھ دوبارہ گرم کرنا تھا۔ کھڑکیوں پر گرتی رات فلک کے دل کی طرح مزید بوجھل ہو گئی۔ نسا نینی کو دلاسا دے کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ مسٹر جوزف اس کے کمرے میں موجود تھے، یہ باعث حیرت تھا۔ وہ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا وہ فوٹو فریم اٹھا کر دیکھ رہے تھے جس میں نسا 5 سال کی تھی اور مسٹر جوزف کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑکی کے ساتھ دیوان صوفہ رکھا تھا۔ ڈیڈ آپ یہاں؟ وہ خوشگوار حیرت لیے اندر داخل ہوئی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا پچھلی بار وہ اس کے کمرے میں کب آئے تھے، پچھلی بار کب انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ ان کا باپ تھا، پھر بھی صدیوں کے فاصلے پر تھا، اور آج خود چل کر آیا تھا۔ نسا کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اس کی آواز پر وہ پلٹے اور پھر مسکرا دیے۔ ادھر آؤ۔
صوفے پر بیٹھتے انہوں نے نسا کو اپنی جانب بلایا۔ وہ خوشی سے ان کی جانب بڑھی اور پھر ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسٹر جوزف نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر کندھے سے ٹکایا۔ نسا کے لیے یہ اتنا حیران کن تھا کہ وہ سخت جم سی گئی۔ ہاتھ میں فوٹو فریم پکڑے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ یقین نہیں ہوتا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، یوں لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہے۔ فریم واپس رکھتے انہوں نے نسا کے سر پر بوسہ دیا۔ نسا پر تو آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ کئی لمحے یوں ہی ان کے کندھے سے لگی بیٹھی رہی، کچھ نہ بولی۔ مسٹر جوزف بھی خاموش بیٹھے رہے۔ وہ سپنائیت کو محسوس کرنا چاہتی تھی جس کے لیے ساری عمر ترسی تھی۔ آج اسے لگا تھا جیسے وہ بیکار نہیں تھی۔ آج اسے لگا تھا اس کا ایک باپ، اس کا ایک ڈیڈ بھی تھا۔ میں سوچ رہا تھا آج ہم دونوں باپ بیٹی ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ نسا نے باقاعدہ ان کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا واقعی وہ اس کا ہی باپ تھا نا؟ وہ مسٹر جوزف ہی تھا نا؟ مسٹر جوزف نے اس کے حیرت سے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ تمہارا فیوریٹ ریستوران کون سا ہے؟ آج تو اسے خوشی اور حیرت سے مار ہی دیتے۔ فیوریٹ؟ نسا نے زیر لب دہرایا۔ اس کا کچھ فیوریٹ تھا ہی نہیں۔ اسے یاد کرنے پر بھی اپنا کچھ فیوریٹ یاد نہیں آیا۔ بتاؤ بھی، اسے الجھے دیکھ کر انہوں نے محبت سے سوال کیا۔ جو آپ کو پسند ہو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کیا نسا کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، آج ڈنر میری طرف سے، 8 بجے ریڈی رہنا۔ اس کا دل کیا وہ اچھلے کودے ناچے گائے، پوری دنیا کو بتائے کہ اس کا باپ آج اسے اپنے ساتھ باہر لے جا رہا تھا۔ اس کا باپ آج اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے باپ نے آج اسے محبت سے بوسہ دیا تھا، پر وہ تو سانس بھی نہیں لے پائی۔ آنکھوں میں نمکین پانی اکٹھا ہونے لگا۔ کچھ لمحے مزید خاموشی کی نظر ہوئے، پھر اسے مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں میرے کل والے فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دل مرجھا گیا، ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت فرما بردار ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں وہ مجھے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی۔ وہ اس کے جواب سے پہلے ہی اس کے کندھوں پر اپنی توقعات کا بوجھ ڈالتے گئے۔ میں جانتا ہوں میری نسا بالکل بھی نینسی جیسی نہیں ہے، نہ وہ اس کی طرح مجھے پریشان کرے گی۔ پھر بھی میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولو نسا، تم کیا چاہتی ہو؟ ماں باپ کی محبت کی بھوکی اولاد کو ذرا سی توجہ دے کر ان کے گلے پر چھری بھی پھیر دو تو وہ اف تک نہیں کریں گے۔ کیا ہوگا اگر وہ انکار کر دے؟ وہ اپنے باپ کو مایوس کر دے گی۔ یہ محبت، یہ شفقت دوبارہ کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا باپ ناراض ہو جائے گا اور وہ انہیں ناراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دل دکھا تھا، پر اس نے چہرہ اٹھا کر بس اتنا ہی کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ دل مر گیا۔ اپنی ذات پر اس نے اپنے باپ کی محبت کو فوقیت دے دی۔ اب اسے ساری عمر اپنی باپ کی توقعات کا بوجھ اٹھانا تھا۔ ساری عمر اسے یوں ہی زبردستی مسکرانا تھا۔ دل کو لانے لگا تو اس نے دل کو تھپک کر سلا دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے نسا۔ آج تم نے ثابت کر دیا تم ایک عظیم ماں کی بیٹی ہو۔ نسا کی گردن پر چھری پھر گئی۔ خون بھل بھل بہنے لگا اور وہ اف تک نہ کر پائی۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ اپنا درد سنا پاتی، پر یہاں اس کا ہمدرد کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اسے ایک اچھی بیٹی بننا تھا۔ اسے اپنے باپ کے فخر کو قائم رکھنا تھا۔ اسے ایک عظیم ماں کی بیٹی ہونے کا فرض نبھانا تھا۔ اسے ولیم کا خیال آیا، اسے جب پتہ چلے گا تو وہ کیا رد عمل دے گا۔ پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ ولیم اسے اپنے باپ سے زیادہ عزیز تو نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر اسے وقت پر تیار رہنے کا کہہ کر اٹھ کر چلے گئے۔ وہ بندہ جانتا تھا کہ اس اولاد کو کیسے بیڑیاں ڈالنی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں اسٹار لائٹ جیسے پروڈکشن ہاؤس کا مالک بن گیا تھا، یوں ہی نہیں وہ شوبز انڈسٹری پر چھایا ہوا تھا۔ دماغ چاہیے ہوتا ہے، اور جوزف پیٹرسن دماغ وراثت میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور مسٹر جوزف شروع میں مجھے تھوڑے ویئرڈ لگے تھے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہی تھی چلو اس کی بیوی مر گئی، دوسری جس سے محبت کرتا تھا وہ اسے چھوڑ گئی، مر گئی، اس کو اپنا اتنا سارا کاروبار دیکھنا، تو چلو وہ تھوڑا سا روڈ ہے، تھوڑا سا اس میں ایکسپریسو نہیں ہے، لیکن بچوں کا خیال رکھتا ہے، بچوں کو ایجوکیشن دلا رہا ہے یہ وہ۔ لیکن یہ تو بہت ہی خبیث ہے بھائی، اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق وہ چلانا چاہتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کا دل نہیں ہے، اس کو پتہ ہے ولیم کا یہاں دل نہیں ہے، اس کو پتہ ہے وہاں پہ اس کا جارج کا دل ہے جہاں پہ جینی کے لیے، لیکن وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، جسٹ اپنے فائدے دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے البرٹ کے ساتھ میرا فائدہ ہو جائے گا، جینی بھی گھر کی آ جائے گی گھر میں تو اس سے بھی اپنا کام چلا لوں گا، یا جو بھی اس کا ہے
وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچ رہا. انتہائی گھٹیا باپ ہے وہ، بہت بہت برا ہے. تو اگر ایسا باپ ہے نا تو محبت نہیں دے رہا نا، پھر ولیم بن جاؤ، پھر اپنی مرضی کرو، پھر اس کو تنگ کرو، جو کرنا ہے کرو، پھر اپنی زندگی گزارو. ایسے خود غرض سیلفش ماں باپ اگر ہے نا تو پھر اپنی مرضی کرو. پھر اگر وہ جتنا کہیں مجھے فخر ہے، یہ ہے وہ ہے، بھاڑ میں جائے فخر. وہ تھوڑی دیر والا فخر تو ہے نہیں، آپ کو پوری زندگی بھگتنا ہے. تو پھر تھوڑی دیر کے لیے نا بن جاؤ، ریبل بن جاؤ، اپنی مرضی کرو. منع کر دو، نہیں ہے میرا دل، نہیں میں نہیں کہہ رہی. یہ تھوڑا سا اتنا سا صرف بولنا ہوتا ہے. ہاں اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو بنتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کی پوری لائف تو بچ جاتی ہے نا. کوئی اس کے سامنے سٹینڈ ہی نہیں لے سکتا. حد ہو گئی ہے بھائی، اتنا بھی کیا. ہاں ایسا ہوتا ہے. اب اس کے باپ کا اتنا روب ہے، وہ بچوں سے اتنا دور رہا ہے، اور اب وہ تھوڑی سی شفقت دے رہا ہے. تو بچی کی تو ویسے بھی اماں کوئی نہیں ہے، تو وہ باپ کی محبت کے لیے ترسی ہوئی ہے. تو وہ جیسے ہی اس کو تھوڑا سا کرتا ہے، چھریاں پھیر رہا ہے، بہت برا کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جیکب، تو اگر تم اتنا ہی ہو، تمہارا وہ ہے اسٹینڈرڈ ہے، جوزف کیا نام ہے اس کا، ہے پیٹرسن، ہاں جوزف پیٹرسن. اتنا ہی تم بہت ہی کوئی پتہ نہیں کون سی پرسنالٹی ہو، کون سے سیارے سے تم آئے ہو، اتنے سمجھدار ہو. اور تو تم اپنی بیٹی کے لیے جو بندہ ڈھونڈ رہے ہو اس کا بھی تو کوئی اسٹینڈرڈ ہو. جیکب تمہیں پتہ ہے وہ ایک ٹھیک ہے وہ ابھرتا ستارہ ہوگا، لیکن وہ بونگا ہے، اس بندے کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. تم اس کو اپنی بیٹی کیوں دے رہے ہو؟ تھوڑا تو سوچو. حد ہو گئی ہے. تو یہ تو بہت بہت برا سین ہو رہا ہے. ولیم نے اچھا کیا جا کے اس کو مارتا ہے نا، مارتا نہیں ہے، ڈراتا ہے. اور پھر اس نے اس کی ساری ہوا نکل جاتی ہے، غبارے کی طرح ہو جاتا ہے. اور وہ جینی کو بھی بات سنا دیتا ہے. جارج اسی سے ناراض ہے بھائی، اور کہیں بس نہیں چل رہا تو بھائی سے ناراض ہو گیا. یہ بھی صحیح ہے بھائی. اور ہاں رئیس والی بات اگر کریں تو فلک 13 سال پہلے، تب وہ 10 سال کی تھی، اللہ اللہ، تب اس کی منگنی کر دی تھی. تب میں بھی اس کو کوئی فائنینشیل ایڈ چاہیے ہوگی ان کے بابا وغیرہ سے. تو اچھا یہ اور ان کے گھر میں ایک تو زرتاش ہے، ایک اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے بلقیس بیگم، اور ایک اور وہ احمد جن کے لیے گرم دودھ لے کے جاتی ہے. اور جو نینسی کا ٹیچر ہوتا ہے اس کا نام بھی تو احمد ہوتا ہے نا. تو میں بھی احمد کو رئیس نے بھیجا ہو اس کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو کیا نام ہے، جوزف پیٹرسن کو، ان کی لائف خراب کرنے کے لیے. کیونکہ وہ افق کا پورا نام کیا تھا؟ افق اورنگزیب تو کہیں نہیں تھا. اگر اس کا نام افق اورنگزیب تھا تو وہ رئیس اورنگزیب کی بہن ہو سکتی ہے، اور اس کی کوئی رشتہ دار ہو سکتی ہے. مجھے افق کا نام بھولا ہوا ہے. اگر اس کا نام افق اورنگزیب تھا تو بس یہی ہے پھر. اور میں بھی احمد تو اس کے نانا ہوئے نا، اس کے نانا ہوئے اس کے ولیم کے. تو ولیم کے نانا تو بہت بوڑھے ہوں گے، پھر وہ پھر نینسی کے ٹیچر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں. اینی ویز ایک اور بات مجھے آپ سے کرنی تھی کہ جنہوں نے پورا ناول پڑھ لیا اور وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں، تو بھائی ایک مہربانی کریں، اسپوائلرز نہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہم کنفیوزڈ ہیں، یہی ناول کی کہانی ہے اور وہ آہستہ آہستہ کھلتی ہے، اسی میں مزہ آتا ہے. اکثر مجھے کامنٹس میں نا بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اور مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اس کو میں بلاک تو کرتی ہوں یوزر کو، لیکن پورا موڈ سپوائل ہو جاتا ہے. جیسے میرا موڈ سپوائل ہوا ہے، ایسے بہت سے لوگوں کا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے یہ جو 2000 صفحے پڑھنے ہوتے ہیں، 3000، تو وہ آپ کو جب ساری بات ہی سمجھ آ جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا. مجھے کچھ باتیں اس ناول کی پتہ چل چکی ہیں جو کہ مجھے نہیں پتہ چلنی چاہیے تھی. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سپوائلرز نہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے ایک اندر کیڑا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کود کے کہتا ہے بتاؤ کامنٹ میں جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ یہ اس کا یہ ہے، یہ اس کا یہ لگتا ہے. لیکن آپ نے اس کیڑے کی نہیں ماننی. آپ نے دماغ کو تھوڑا سا حاضر ناظر رکھنا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. آپ نے کسی کا ناول خراب نہیں کرنا، کسی کا مزہ خراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اوکے؟ وہ سارا کامنٹ لکھ کے آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے، آپ نے انٹر نہیں کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے؟ ہاں، گڈ بوائے گڈ گرل جو بھی ہیں. اچھا اور کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ہاں، فلک نے بڑا اچھا کام کیا. فجر نے، یار ایک تو ان کے نام اتنے ملتے جلتے ہیں نا. فجر نے اچھا کام کیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا ہے. نہیں معاف کرنا چاہیے تھا، کتنی اس کو اذیت ہوئی، اس کا اتنا محنت سے بنایا گیا ڈریس خراب ہو گیا، یہ وہ
اس نے کیا بدلہ لیا؟ صرف 3 دن ایونٹ ڈیلے کیا، اس میں کون سا بدلہ ہو گیا؟ وہ تو پوری کلاس سے لیا یہ، لیکن تینوں نے جو برا کام کیا تھا ان سے بدلہ لینا چاہیے تھا، ان کو سسپینڈ کروانا چاہیے تھا، کم از کم اس کا ڈریس ہی خراب کر دیتی، کہتی اپنا پروجیکٹ لاؤ، 2-3 کینچیاں مار دیتی کچھ تو کرنا چاہیے تھا، لیکن معاف کر دیتی ہے۔ خیر ایسی بھی لچک نہیں ہونی چاہیے ہاں نا۔ اور ہاں، اور وہ فجر خود ڈریس پہنے گی اور میں بھی وہاں پر پھر رئیس آ جائے، ہو پھر مزہ آ جائے گا۔ اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ اگلی ایپیسوڈ اس چیپٹر کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی اور پھر ہمارا 6 چیپٹر سٹارٹ ہوگا۔ پتہ نہیں ٹوٹل کتنے چیپٹر ہیں، بہت لمبا ناول ہے، آرام سے ختم ہوگا، آرام سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔